خداوند کے کلام میں سے پطرس کے نام پالوس پطرس کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت ہے کہ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو. ہاللویا. یسوع مسیح جو ہے، اگر ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں تو پرانے عہد نامہ سے ہمیں اس بات کا ملتا ہے کہ وہ جہاں پر موسیٰ نے اس چٹان کو چھیدا، اور وہ بھی یسوع کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ اس سے، اور جب یسوع مسیح کو بھالا مارا گیا اور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس سے اس نے ہمیں دھویا، اور آج جو ہے مسیح کا ہم خون پیتے ہیں، اس کے لہو کے پینے کے وسیلہ سے ہمیں زندگی حاصل ہوتی ہے، ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے. اور وہاں پر لوگوں نے اس پانی سے اسیر اور آسودہ ہوئے، اور وہ چشمہ جو ہے وہ خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے جاری کیا. اور خداوند کے کلام میں دیکھیں تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جس کونے کے پتھر کو معماروں نے رد کر دیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پتھر ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زندہ خدا کے پتھر ہیں. ہاللویا. ہم وہ ان پتھروں کی مانند نہیں ادھر اٹھایا ادھر پھینک دیا، ادھر اٹھایا ادھر پھینک دیا، اسے کوئی حرج نہیں ہوتا. ہم وہ پتھر ہیں جو یسوع مسیح نے کہا کیونکہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور ہم جو ہے ہماری بنیاد اس پتھر پر رکھی گئی ہے. ہماری بنیاد جو ہے وہ اس چٹان پر رکھی گئی ہے جو یسوع مسیح ہے. پطرس سے کیا کہا کہ تو وہ پتھر ہے جس پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا. اور کلیسیا جو ہے اس پتھر پر تعمیر ہوتی ہے، اور کہاں پر یسوع جو ہے وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور ہم جو بیچ میں ہیں ہم جو ہے وہ زندہ خدا کے وہ پتھر ہے جو خدا کا مقدس بنتے چلے جاتے ہیں. روح میں، قدرت میں، زور میں، معجزات میں، اس کے جلال میں، اس کے عرفان میں، اس کی شبیہ کے مانند، اس کی مانند، جس طرح پالوس رسول نے کہا کہ میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. ہاللویا. ہم زندہ خدا کے وہ پتھر ہیں. اگر اس بات کو اس طرح سے اور آگے بڑھائیں کہ خدا جو ہے جب بنی اسرائیل اس دریائے یردن سے نکلے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے خدا نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو، تم اس سے 12 پتھر لینا اور جا کر کیا کرنا، ان کا مذبح بنانا، اور اپنے جو ہے نسلوں کو یہ بتانا کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے یردن کو 2 حصے کیا، اور ہم جو ہے یہ پتھر جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو 12 پتھر ہم لے کر آئے ہیں یہ خدا کا وہ مذبح ہے کہ خدا نے ہماری زندگی میں ایسا بڑا کام کیا کہ ہمارے سامنے سے دریائے کلجم کو، اس دریا کو ہمارے سامنے سے کیا کر دیا، سکھا دیا اور ہمیں رستہ دیا. ہاللویا. خدا نے ہمارے لیے راہ تیار کی، خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے. ہاللویا. اس بات سے آج بھی جو ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، یہ سکھائیں کہ خدا، زندہ خدا میرے ساتھ رہا، اور کس طرح وہ مشکلات میں میرا زور بازو بنتا رہا، مشکلات میں مجھے سنبھالتا رہا، مشکلات میں جو ہے میری زندگی میں عجیب اور بڑے کام کرتا رہا. ہاللویا. اور انہوں نے، اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو ایلیاہ نے کیا کیا. ایلیاہ نے جب بال زبول کی وہ عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کے سامنے قربانیاں چڑھاتے تھے، تو ایلیاہ نے کیا کہا، ایلیاہ نے کہا اے بال زبول کے ماننے والوں، اگر تم زندہ خدا ہے، تمہارا وہ بال زبول معجزات کرتا ہے، زندہ ہے، تو پھر آؤ ہم میدان میں دیکھتے ہیں کہ کون سا خدا زندہ ہے اور جو جواب دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ایلیاہ نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو، تم بھی ایک پتھر جو ہے ایک مذبح بناؤ، اور تم کیا کرو، اس پر ایک بیل کو ذبح کرو اور اس پر رکھو، اور اگر تمہارا جو دیوتا ہے یا تمہارا جو خدا ہے جس کو تم اپنا معبود مانتے ہو، اگر اتنا ہی وہ زوراور ہے، اتنا ہی وہ کرم کرنے والا ہے، یا اتنا ہی وہ سننے والا ہے، یا اتنا ہی وہ زوراور ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، تو اس سے کہو کہ وہ آگ کو جاری کرے اور اس قربانی کو جلائے.
اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور انہوں نے ایک اس کے لیے مذبح بنایا، اس پر لکڑیاں چنی اور اس پر بیل ذبح 2 حصے کر کے اس کے اوپر رکھا. اور دوسری طرف ایلیا نے وہ مذبح جو ڈھایا گیا چکا تھا اس کو کیا کیا؟ ان پتھروں کو کیا اکٹھا کیا اور ان پر لکڑیاں رکھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیل ذبح کر کے رکھا. اب صبح سے لے کر جو ہے وہ بالز کو ماننے والے، اس دیوتا کو ماننے والے اس مذبح کے چگرد جو انہوں نے بنایا تھا اس کے چگرد گھومتے رہے اور شور کرتے رہے اور اس کو پکارتے رہے، اور جو بھی منتر یا جو بھی وہ اپنے اس کی تعلیم تھی یا کیا تھا اس کو پکارتے رہے، بلاتے رہے. لیکن جو ایلیا ہے وہ آرام سے ایک طرف بیٹھا رہا اور ان کو یہی کہتا رہا کہ اور کوشش کرو، اور زور کرو، تمہارا دیوتا کہیں سو رہا ہوگا، ابھی اٹھ گیا ہوگا اور رستے میں ہوگا. اس طرح کی باتیں کر کے ان کو کیا ظاہر کر رہا تھا؟ ان کو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ تمہارا معبود جو ہے وہ معبود نہیں، وہ تمہاری آواز کو نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے. اور تم جس خدا کو مانتے، جس دیوتا کو مانتے ہو، وہ دیوتا کچھ حقیقت نہیں رکھتا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے باڈی کو نشتروں کے ساتھ مارنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا، خون بہانا شروع کیا، جہاں تک کہ نڈھال ہونے لگے وہ. پھر ایلیا اٹھا اور اس نے کہا کہ بس ابھی دیکھو. اور اس نے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ اس جو قربانی ہے، اس پر جو لکڑیاں ہیں جو پتھروں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور قربانی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا کرو؟ اس کے اوپر پانی ڈال دو. اگر میں اور آپ جو ہیں وہ تھنکنگ کریں کہ کیسی گیلی لکڑیوں کو تو آگ لگتی نہیں ہے، تو وہ کیا ان کی سینس میں آتا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کس طرح کا شخص ہے جو ہمارے دیوتا نے تو ہمیں آنسر نہیں کیا، تو یہ جو ہے یہ اس لکڑیوں پر پانی ڈال رہا ہے. کہاں سے آگ آئے گی؟ کون آگ جلائے گا؟ کیسے آگ آئے گی؟ اور ایلیا نے جب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہے ابراہیم، اسحاق، اسرائیل کے خدا، تو جو ہے آسمان سے آگ کو جاری کر اور اس قربانی کو جلا. اسی وقت آسمان سے آگ اتری اور اس مذبح کو اور اس قربانی کو اور ان لکڑیوں کو اور اس پانی کو کیا کیا؟ بھسم کر دیا. ہاللویا. اور وہ خدا ایسا خدا ہے جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، جو خدا قادر مطلق خدا ہے، جس یسوع نے کہا کہ تم جو ہو تم زندہ خدا کے پتھر ہو، تم زندہ خدا کا وہ مذبح ہو کہ تم جو ہے اس کی پہچان اور قدرت میں کیا کرتے چلے جاؤ؟ بڑھتے چلے جاؤ، مقدس ہوتے چلے جاؤ، پاک ہوتے چلے جاؤ، مقدس فرقہ بنتے چلے جاؤ. ہاللویا. اور روحانی قربانیاں کس پر گزران ہو؟ اس پر گزران ہو، اپنے دل کے مذبح پر گزران ہو، خداوند کی حضوری میں گزران ہو جو اس کا مقدس ہے. ہاللویا. تاکہ یسوع مسیح کے نزدیک مقبول ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے چلے جائیں. ہاللویا. اور روحانی گھر بننے کے لیے ہمیں روح کے ساتھ چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. جس سے میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 25واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہے تو ہمیں روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. ہاللویا. آمین. ہاللویا. کیونکہ روح جو ہے، ہم اس روح میں یا اس روح کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں یا اس روح میں کیسے بڑھ سکتے
کرتے ہیں اور وہ روح جو ہے وہ